السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں جو عورت سوال کر رہی ہے واقعی ایک پسندیدہ سوال ہے، اور پسندیدہ اس لیے ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ، میں حلال کی بات کروں گا، حرام کرنے والے تو کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، تو بیوی کے ساتھ جو ہم بستری کرتا ہے اس کے بارے میں ایک آیت ہے۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ تم جس جگہ سے چاہو اپنی بیویوں کے پاس آؤ، اور اس کے بارے میں حدیثیں بھی ہیں بہت ساری۔ اب کچھ لوگ یہاں پر اختیار سمجھتے ہیں، میرے خیال سے انل سیکس کہا جاتا ہے، یعنی وہ راستہ جو پچھواڑے کا راستہ ہے، پیچھے کا راستہ ہے، اس کو استعمال کرنا۔ کچھ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اختیار دیا گیا کہ آپ یہ بھی کر سکتے۔ یہ سوال ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کیا اسٹیج پہ۔ ڈاکٹر صاحب مہذب ہیں، اللہ تعالیٰ تو اور زیادہ مہذب ہیں، بڑے مہذب طریقے سے اس کے جوابات ہیں۔ ویڈیو کے اینڈ پہ میں اس پہ پوری تفصیل اور ڈیٹیل لے کے آیا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا، اور بھی سوالات ہیں جو بہت قیمتی ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم. I'm Divya Sharma. My question is from Surah 2 Baqarah and verse 223. Can you please explain me these lines? Your women are your till to cultivate, so go to your till as you will, and send good deeds before you for your souls, and fear Allah. Know that you will one day meet Him. Can you please explain me this? بہن نے سوال پوچھا ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223، جس میں بہن نے پوچھا کہ وومن آر یور ٹلتھ، ٹریٹ دیم لائک یور ٹلتھ۔ یہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ عورتیں آپ کی کھیتی ہے، تو ویسا ان کا صحیح طریقے سے ان سے برتاؤ کرو۔ یہ آیت کے بارے میں آپ دیکھیں گے 222 پڑھیں گے، اس کا پہلے آیت پڑھنا امپورٹنٹ ہے۔ When they ask the concerning menstrual cycles، جب وہ پوچھتے حیض کے بارے میں، حیض کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حیض کے حالت میں آپ ان کے پاس مت جاؤ۔ ڈیورنگ menstrual cycle do not approach them۔ کیوں؟ کیونکہ حیض کے حالت میں جب خون بہتا ہے، آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ چانسز ہے جب آپ ان کے پاس جائیں گے اس حالت میں تو عورتوں کو تکلیف ہوگی، اس کے علاوہ بیماری پھیلنے کے ہائی چانسز ہے خون کے ذریعے، اسی لیے ان کے پاس مت جائیے، ورنہ عورتیں آپ کی کھیتی ہے، آپ جب چاہے جا سکتے ہیں، مطلب وہ آپ کی ہے، آپ کے لیے۔ اور قرآن میں آپ پڑھیں گے اس کے پہلے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں کہا گیا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، آپ ان کے لباس ہے، وہ آپ کی لباس ہے، مطلب آپ کی بیویاں آپ کے لباس ہے اور آپ اپنی بیویوں کے لباس ہے۔ لباس کا مطلب گارمنٹس، مین مقصد ہے لباس کا کور کرنا، پروٹیکٹ کرنا، چھپانا، بیوٹیفائی کرنا، یہ کام ہے میاں بیوی کا۔ تو یہ آیت میں جو کہا گیا ہے menstrual cycle don't approach them and they are your tilth, treat them as you can، اور اس کے اور کئی معنی ہیں جو میڈیکلی وی کین پروو۔ لینڈ جب ہل چلاتے ہیں تو ہل چلانے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ بیل کے پیچھے ایک سخت چیز ہوتی ہے، لکڑی، اس طریقے سے آپ there are various different meaning that be careful۔ جو زمین رہتی ہے it is very soft، the soil is soft، سنبھال کے آپ ٹریٹ کیجئے، سنبھال کے ان کے پاس اپروچ کیجئے۔ تو کئی معنی ہیں، کئی تفسیر ہے، تاکہ آپ عورتوں کو خیال رکھیں اور ان کے ساتھ اچھے طور طریقے سے پیش آئیے۔ ہوپ that answers the question۔ سوال اس مائک سے کیا جائے۔ آپ غیر مسلم ہیں، نام بتائیں اپنا۔ Hello. Assalamu alaikum, Dr. Zakir Saab. Well, I've got my friend with me. He's a non-Muslim friend who cannot speak in Hindi, but he can understand very well. So, on behalf of him, can I ask a question? ہندی میں پوچھنے بولیے ان سے۔ تو ان کا یہ سوال ہے، میں ان کو سمجھایا کہ he is a very cooperative person, being a Christian. تو he was first a Hindu, he has later converted. ہندی میں sorry, okay, اردو میں۔
تو وہ کیا ہے پہلے کرسچین تھے. آپ نے کہا وہ غیر مسلم اردو جانتا ہے, ہندی جانتا ہے, اور آپ سوال پوچھے انگریزی میں, اس کو سوال تو سمجھنے دو, برابر نا. آپ نے کہا کہ وہ ہندی جانتے ہیں تو ہندی میں سوال کیجئے, میری انگریزی اور اچھی ہے ماشاء اللہ, لیکن ہم جو سوال جواب کر رہے ہو غیر مسلمان کے لیے کر رہے, تو آپ ہندی یا اردو میں پوچھیے. سر ان کا سوال یہ ہے کہ میں نے ان کو بولا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سارے عالموں کے لیے آئے ہیں, لاسٹ پیغمبر ہے, از اے سیل آف پروفٹس. تو آپ بولے کہ میں ان کو سمجھا کہ بائبل میں, یعنی آپ ہی کے, میں کیو ٹی وی پہ پروگرامز دیکھتا ہوں اور اسی کا میں ان کو سمجھایا, تو وہ میرے کو پوچھ رہے تھے کہ ایسا بائبل میں کدھر ہے کہ جیزس کرائسٹ صرف کرسچنس کے لیے آئے, وہ پورے عالم کے لیے نہیں ہے, جبکہ پورے دنیا میں کرسچنس ہے, تو صرف کرسچنس ایوری ویئر ان دا ورلڈ. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ میں نے کہا کہ جتنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے قوم کے لیے آئے اور سارا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے. تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بائبل میں کہاں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف یہود کے لیے آئے تھے. میں پہلے قرآن مجید کا حوالہ دوں گا. قرآن میں کہا گیا ہے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 49, سورہ ال عمران چیپٹر 3 ورس 49, عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے. یہ لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ صف میں بھی سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 میں کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے. لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ عیسائی ہے, قرآن مجید میں شاید نہیں مانے, نو پرابلم. اگر آپ بائبل پڑھیں گے, بائبل میں لکھا ہے گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 اور 6 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنے اپوسل سے, گو ای ناٹ انٹو دا وے آف دا جینٹائلز. جینٹائلز کے معنی ہیں نان جوز, یہود کے علاوہ اگر چاہے وہ مسلم ہو, ہندو ہو, کرسچن ہو, انہیں کہتے ہیں جینٹائلز. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنے شاگردوں سے, اپوسل سے, گو ای ناٹ انٹو دا وے آف دا جینٹائلز, انٹر ای ناٹ انٹو دا سٹی آف دا سیمریٹینز, بٹ رادر گو ٹو دا لارڈشپ آف دا ہاؤس آف اسرائیل. آپ غیر یہود لوگوں کے پاس مت جاؤ, ان کے شہر میں مت جاؤ, انٹر مت کرو, لیکن رادر گو ٹو دا لارڈشپ آف دا ہاؤس آف اسرائیل, ان کے پاس جاؤ جو یہود لوگ ہیں, جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, جو یہودی لوگوں میں سے جو بھٹک گئے ہیں اپنے دین سے, ان کے پاس جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 24 میں, آئی ہیو ناٹ بین سینٹ بٹ ٹو دا لارڈشپ آف دا ہاؤس آف اسرائیل, میں نہیں بھیجا گیا ہوں لیکن صرف وہ یہودی لوگ کے لیے جو بھٹک گئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں. تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف یہودی کے لیے آئے تھے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہودی تھے, خود بھی یہود کے لیے آئے تھے, یہودی لوگوں کے لیے آئے تھے, اور کہا اپنے ساتھیوں سے بھی کہ آپ صرف یہودی کے پاس جاؤ. ہوپ دا آنسرز کوسچن. اگلا سوال سامنے والے مائک سے کیا جائے. نمسکار صاحب, جاکر صاحب, میں نے آپ کا پروگرام بہت بار ٹی وی پہ دیکھا تھا. میرا نام گووند تیواری ہے, میں کالج میں پروفیسر ہوں. میں جس ایریا میں رہتا ہوں اس ایریا کے آس پاس کئی مسلم آرگنائزیشن اپنے اسکول چلاتے ہیں, اور اس اسکول میں اسٹارٹنگ میں جب پریئر ہوتا ہے وہاں پر نہ ہی وندے ماترم گایا جاتا ہے. جب میں نے ان کے پرنسپل سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو, آپ وندے ماترم بھی نہیں گاتے ہو اسکول میں, تو کہتے ہیں وندے ماترم میں ہندو ہے, اور ان کی اسکول میں, کئی اسکولوں میں ہندی بھاشا ہی نہیں ہے, ہندی ہی نہیں پڑھایا جاتا ہے, اور ان کے کہا نا دیش بھکتی کی کچھ بھی پڑھانے کے لیے وہ کتراتے ہیں. دیش بھکتی کے لیے آپ کے مذہب میں کس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے, یہ ذرا مجھے بتائیں گے. بھائی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ وہ کئی بار میرے پروگرام سنتے ہیں ٹیلی ویژن پہ, اور کہا ہے کہ ایک علاقہ ہے جہاں کئی مسلمان اسکول ہے لیکن وہاں وندے ماترم نہیں پڑھایا جاتا ہے, ہندی نہیں پڑھایا جاتا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ اور آپ کے مذہب میں, اسلام میں دیش بھکتی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ پہلا سوال کہ مسلم اسکول میں وندے ماترم کیوں نہیں کہا جاتا. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی گانا یا کوئی بھی چیز آپ کہتے ہیں اس کی معنی کیا ہے. آپ جب وندے ماترم پڑھتے ہیں
اس کی معنی ہے کہ ہم سجدہ کرتے ہیں اس دیش جو ہماری ماتا ہے، ایسے کہا جاتا ہے، اور ہم اس کی پوجا کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے شرک ہے، شرک ہے اسلام میں، اور غلط ہے ہندوازم میں بھی. ہندوازم میں بھی آپ کو عبادت صرف کرنا چاہیے ایک خدا کی، دھرتی کی نہیں. تو ہندوازم میں بھی غلط ہے، کرسچینٹی میں بھی غلط ہے، اسلام میں ہی غلط ہے. لیکن عام ہندو اپنے مذہب کو نہیں جانتے، اپنی مذہبی کتابیں نہیں پڑھے ہیں، اسی لیے کوئی بھی آپ گانا گاتے ہیں اگر اس کے معنی خدا کے خلاف ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف ہے، بھگوان کے خلاف ہے، تو ایسا گانا گانا غلط ہے. آپ نے مجھے شروعات میں نمستے کہا. نمستے، نمستے کے کیا معنی ہے بھائی صاحب، آپ بول سکتے ہیں؟ نہیں پتا کیا معنی ہے؟ مائکروفون آن کیجئے ذرا بھائی صاحب کا. نمستے مطلب میں سر جھکا کے میں آپ کو نمن کرتا ہوں. ہاں، سر جھکا کے آپ مجھے نمن کرتا ہوں. نمن کرتا ہوں. سر جھکا کے، سر جھکا کے مجھے نمن کرنا شرک ہے، حرام ہے، پروہیبٹڈ ہے. آپ میرے سامنے بھی سر نہیں جھکا سکتے، چاہے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، چاہے آپ میری عزت کرتے ہیں، پھر بھی آپ میرے سامنے سر نہیں جھکا سکتے. سر جھکانا چاہیے تو صرف خدا کے سامنے، اللہ کے سامنے، اور میں خدا نہیں ہوں. آپ جانتے ہیں، آپ میری عزت کر سکتے ہیں، میری بات جو میں کہتا ہوں اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، لیکن آپ میرے سامنے سر نہیں جھکا سکتے. اسی لیے میں جواب میں آپ کو کہوں گا السلام علیکم، آپ پہ سلامتی ہو، آپ پہ سلامتی ہو. آپ سمجھے نا؟ میں آپ کے سامنے جھک نہیں سکتا ہوں. یہ سر جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے، صرف خدا کے سامنے. تو آپ نے بڑپن میں مجھے کہا، لیکن اگر غلط چیز کہا تو میں واپس سے جواب نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں جو لوگ نہیں جانتے وہ ایسے حرکت کر سکتے. مثال کے طور پہ 1 مہینہ پہلے میں جب بامبے ایئرپورٹ پہ تھا تو ایک عورت، ہندو خاتون، مجھے پوچھی کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے؟ آئی ڈاکٹر ذاکر نائک؟ میں نے کہا جی ہاں. او، میں آپ کا روز پروگرام دیکھتی ہوں، میں دبئی سے 25 سال کے بعد بمبئی میں آ رہی ہوں، 25 سال کے بعد ہندوستان میں آ رہی ہوں. اس کی سر پہ ٹکا تھا، ہندو عورت تھی. بولتی میں آپ کے پروگرام دیکھتی ہوں اور بہت الحمدللہ تعریف کرنے لگی. ساری تعریف اللہ کی ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور پھر کہنے لگی کہ میں تمہارے پیر چھونا چاہتی ہوں. میں نے کہا کہ یہ غلط ہے، شرک ہے. تو بولے کیوں؟ وہی جواب میں نے دیا، آپ جو بھی کہو میں آپ کی بات مانوں گی. تو میں نے کہا آپ قرآن مجید پڑھیے، قرآن مجید پڑھیے اور اس کے اوپر عمل کیجیے. اور میں نے تقریر دی ہے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم، اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت، اور ثابت کیا ہے کہ ہندوازم میں بھی لکھا ہے کہ آپ صرف ایک ایشور کی عبادت کرنا چاہیے، جتنے رشی آنے والے ان میں ماننا چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی. تو آپ کو اگر قرآن اور ویدا پہ عمل کرنا چاہیے جو یکساں ہے، آپ کو ایک خدا میں ماننا پڑے گا اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کا اور ایک سوال تھا کہ ہندی کیوں نہیں پڑھائی جاتی ہے، ہندی مسلم سکول میں کیوں نہیں پڑھائی جاتی ہے؟ کچھ سکول میں ہو سکتا ہے، لیکن میرے حساب سے اکثر سکول میں ہندوستان میں ہندی پڑھائی جاتی. جو سکول میں نے قائم کیا ہوں، اسلامک انٹرنیشنل سکول، اس میں بھی ہندی پڑھائی جاتی ہے. نہ ہندی، مراٹھی بھی، جو ہمارے اسٹیٹ لینگویج ہے. ہم پڑھاتے ہیں، زور دیتے ہیں انگریزی اور عربی پر. نمبر 1 انگریزی عربی، پھر اردو، ہندی، مراٹھی، آگے چل کے سنسکرت بھی سکھائیں گے، سنسکرت بھی، تاکہ ہندوستانی لوگ جتنے مذاہب اس دیش میں ہیں اس کو سمجھے. میں گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ ہندوستان میں سنسکرت عام کرو. سنسکرت عام کریں گے تو لوگ ویدا پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد حق کے طرف آئیں گے اور ہندو مسلم ایک ہو جائیں گے. ہندی تو چھوڑو، سنسکرت، کیونکہ وید سنسکرت میں، ہندی میں نہیں ہے. ہندو کی زبان ہے سنسکرت،
اور میں نے تقریر کی ہے ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت، لیکن عام ہندو اپنی مذہبی کتاب پڑھا ہی نہیں تو کیا جانے گا. تو میں سنسکرت کوٹ کرتا ہوں، پھر ترجمہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں ریفرنسز دیتا ہوں میں. آپ کا آخری سوال تھا کہ اسلام میں دیش بھکتی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. اسلام میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو میں بات ماننا چاہیے وہ ہمارے خالق کی، بنانے والے کی، خدا کی، اللہ کی سب سے پہلے. اگر اللہ کی بات سے کوئی دوسری بات ٹکراتی ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے. جہاں تک کہ میں ہندوستانی ہوں اور میں گرو سے کہتا ہوں کہ میں فنڈامنٹلسٹ مسلم ہوں، آئی ایم اے گڈ پریکٹس انڈین. فنڈامنٹلسٹ بنیاد پرست مسلم بھی ہوں اور اچھا ہندوستانی بھی ہوں. میں ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو جانتا ہوں. ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں ایک بھی چیز فرض نہیں ہے جو اسلام میں حرام ہے، اور ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے جو اسلام میں حرام ہے. اور ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں، انڈین کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی بھی حرام چیز نہیں جو اسلام میں فرض ہے اور انڈین کانسٹیٹیوشن میں حرام ہے. تو میں دونوں کو ساتھ میں لے کے چلتا ہوں. لیکن اگر ٹکراؤ ہوگا میرے حساب سے آئی کین بی اے ویری گڈ مسلم اینڈ اے گڈ انڈین. میں اچھا مسلمان بھی ہوں اور اچھا ہندوستانی بھی ہوں. لیکن اگر آگے چل کے، ابھی تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایسے دیش میں ہیں جو دیش کا قانون اپنے خالق کے قانون سے ٹکراتا ہے تو خالق کا قانون اونچا ہے. خالق کا قانون اونچا ہے، خدا کا قانون اونچا ہے، اللہ کا قانون اونچا ہے. پھر آتا ہے دیش. دیش نے ہمیں، ٹھیک ہے یہ دیش میں ہم جیتے ہیں، دیش ہمارے لیے فیسلٹیز دیتا ہے، لیکن ہمیں جان کس نے دی؟ دیش نے یا خالق نے؟ خدا نے دی. یہ ہوا جو ہے، یہ ہوا کے بنا 5 منٹ بھی آپ زندہ نہیں رہ پائیں گے. کتنا؟ 5 منٹ بھی نہیں زندہ رہ پائیں گے. کس نے دی؟ دیش نے یا اللہ نے؟ خدا نے. دیش نے بھی ہمارے لیے اچھے کام کیے. میں دیش کے خلاف نہیں ہوں، میں بھی دیش بھکت ہوں. دیش بھکت کے معنی کیا؟ اگر آپ بولتے دیش بھکت مطلب دیش کی عبادت کرنا تو میں دیش بھکت نہیں ہوں. اگر دیش کی ترقی چاہتا ہوں، ہاں میں ہوں دیش بھکت. تو دیش بھکت کے معنی کیا امپورٹنٹ ہے. اگر دیش بھکت مطلب دیش کی عبادت کرنا تو یہ غلط ہے. عبادت صرف میں خالق کی کرتا ہوں، اللہ کی کرتا ہوں، خدا کی کرتا ہوں. لیکن دیش کی بھلائی چاہتا ہوں. اگر وہ دیش کوئی قانون لاگو کر رہا ہے، وہ شریعت کے اندر ہے، خدا کے قانون کے دائرے کے اندر ہے، تو میں ان کے ساتھ ہوں. کئی چیزیں اسلام میں مباح ہے، آپشنل ہے، اور اگر دیش اسے کہتا ہے کہ کرو تو میں کروں گا. لیکن اگر کوئی دیش، چاہے وہ امریکہ ہو یا یو کے ہو، وہاں کا قانون اگر اسلام کے خلاف ہے تو میں اس دیش کے قانون کے خلاف جاؤں گا. کیونکہ میں سب سے پہلے محبت کرتا ہوں خالق سے، خدا سے، اللہ سے، پھر اپنے دیش سے. تو جہاں تک کہ دیش کا قانون خالق کے قانون سے نہیں ٹکراتا ہے، ہمیں اس قانون پہ عمل کرنا چاہیے. اور میرے نظریے سے ایک بھی ہندوستان کا قانون مجھے مجبور نہیں کرتا ہے اسلام کے خلاف. اسی لیے میں کہتا ہوں آئی ایم اے ویری گڈ پریکٹسنگ مسلم، فنڈامنٹلسٹ مسلم، ایٹ دا سیم ٹائم اے ویری گڈ پریکٹسنگ انڈین. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. اب چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، لہٰذا ہم زیادہ سے زیادہ اور 2 سوالات رکھ سکتے ہیں یا 2 راؤنڈ پورے کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو ہمارے خواتین کے شعبے میں کوئی اگر غیر مسلم بہن ہے تو فوراً سوال کریں. No non-Muslims here. اچھا، ہمارے یہاں کوئی بھائی ہیں غیر مسلم؟ آئیے. السلام علیکم ذاکر بھائی. شری رام راجو ہے میرا نام. تو جو آپ کانسیپٹ آپ کا سنتا ہوں میں، تو وید، چتروید اور بھگوت گیتا میں جو کانسیپٹ ہے ایک اللہ کا، توحید، رسالت، آخرت، یہی کانسیپٹ جو نا آپ لوگوں پیش کر رہے ہیں. تو جب یہ کانسیپٹ کو انسان سنتا ہے تو کیوں ان نام چینج کر لینا، مذہب کیوں چینج کر لینا؟ اگر صحیح ایک ہے تو سب کتابوں میں بھی ایک ہی ہے، تو نام اور جو ہے نا
मज़हब क्यों चेंज कर लेना। और ये है कुछ हमारे साथियाँ इस्लाम कबूल करे हैं, वहाँ के मुसलमान लोग क्या बोल रहे हैं, ज़रूर तुम नाम चेंज कर लेना, मज़हब चेंज कर लेना, ऐसा करने से बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो वहाँ के मुसलमान जो है ना ये नाम को और जो है ना ये मज़हब चेंज करने के लिए बहुत ये कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है, भाई साहब एक सवाल, कम वक्त है, आपने 2 सवाल पूछ चुका है, मैं उसका जवाब दूंगा, उसके बाद बाकी को मौका दिया जाएगा। भाई साहब ने सवाल किया है कि अगर वेद में लिखा है तौहीद के बारे में, एक खुदा के बारे में, एक अल्लाह के बारे में और रिसालत के बारे में, तो हमें मज़हब चेंज करने की ज़रूरत क्या है। मैं कब कह रहा हूँ कि मज़हब चेंज करो, मैं कह रहा हूँ कि मज़हब पे पुख्तगी से अमल करो। आपके वेद में लिखा है, भगवत गीता में लिखेला है बुत परस्ती हराम है, गलत है। भगवत गीता चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, भाग नंबर 7, श्लोक नंबर 20 में लिखा है कि ऑल दोज whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods। जो कोई इंसान जो पैसे के पीछे, मटीरियलिस्टिक थिंग के पीछे भागता है, वो गलत खुदा की इबादत करता है, बुत परस्ती करता है, आइडल वर्शिप करता है। तो बुत परस्ती के खिलाफ कई श्लोक है आपके वेद में, भगवत गीता में। तो मैं कब कह रहा हूँ कि मज़हब बदलो, मैं कहता हूँ कि हिंदुइज्म पे पुख्तगी से अमल करो और बुत परस्ती ख़त्म करो। उसके आगे लिखा है आपके वेद में कि कई ऋषि आएंगे, अंतिम ऋषि आएंगे, और लिखा है कि अंतिम ऋषि का जो भी कहना है उसे मानो। तो अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आपको आखिरी ऋषि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है और जो पैगाम दिया है वो है कुरान, उसके ऊपर अमल करना आपके लिए फ़र्ज़ है। अगर आप नहीं करेंगे तो अच्छे हिंदू हो ही नहीं सकते। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आपका मज़हब बदलो, मैं कह रहा हूँ मज़हब पे पुख्तगी से अमल करो, और जब अमल करेंगे आपको मानने पड़ेगा एक खुदा में और आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और आखिरी पैगाम कुरान में। ये लिखा है क्रिश्चियन किताब में, जूइश किताब में, हिंदू किताब में भी। आपने कहा नाम बदलना ज़रूरी है, नाम बदलना ज़रूरी नहीं है। नाम से कोई मुसलमान नहीं बन जाता। मोहम्मद, जाकिर, सुल्तान, अब्दुल्ला अमल से बनता है, अमल से। अगर आप अपनी सारी रज़ा अल्लाह खुदा के हवाले करते हैं, उसे कहते हैं मुस्लिम। आप अपना नाम बदलने से जाकिर, अब्दुल्ला, सुल्तान, शाकिर से मुस्लिम नहीं बन जाते। मुस्लिम बनते हैं आपकी सारी रज़ा अल्लाह के हवाले करना, फिर आप मुस्लिम बनते हैं। हिंदू के मानी क्या? हिंदू इज़ अ जोग्राफिकल डेफिनेशन, जोग्राफिकल इलाकी एतबार से डेफिनेशन है। जो कोई इंसान, जो कोई शख्स इंडस वैली के इर्द गिर्द रहता है, इन द लैंड ऑफ इंडस वैली, जो इंसान सिंधु नदी के आसपास रहता है, उसे कहते हैं हिंदू। ये लफ्ज़ हिंदू सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था अरबों ने जब इस देश में आए। तो हिंदू लफ्ज़ सबसे पहले इस्तेमाल किया था अरबों ने। तो जोग्राफिकली जो भी शख्स इस देश में रहता है उसे हिंदू कहते। तो जोग्राफिकली मैं हिंदू हूँ, मजहबी एतबार से नहीं, जोग्राफिकली इलाके एतबार से। अगर आप कहते हैं कि हिंदू मतलब बुद्ध की पूजा करना, तो मैं हिंदू नहीं हूँ। लेकिन इलाके एतबार से मैं इंडियन हूँ, इलाके एतबार से मैं हिंदू हूँ, और खुदा को मानने के एतबार से मैं मुस्लिम हूँ, क्योंकि मैं सारी रज़ा अल्लाह के हवाले करता हूँ। और इस्लाम में भी नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं है, नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं। अगर वो नाम शिरकाना है, जिसमें शिरक की बू आ रही है, तो बदलना फ़र्ज़ है, वरना नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं। आप अपना पुराना नाम भी रख सकते। अमली तौर पे आप अल्लाह की बात मानो तो आप अच्छे मुसलमान बनेंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो नाज़रीन गिरामी, अभी जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जवाब दिए, तो पहला सवाल जो था वो औरत का था कि क्या औरतों के साथ खेती वाला बर्ताव करना चाहिए। अब खेती में तो बंदा बेदर्दी से हल चलाता है, क्या औरत के साथ भी बेदर्दी वाला मामला किया जाए। ये आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 223 है, निसाउकुम हर्सुल लकुम फातु हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम। औरतें तुम्हारी खेतियां हैं और अपनी खेती में आओ जहां से चाहो। यहाँ 2 पॉइंट हैं। एक है मुहज़्ज़ब अल्फाज में मियाँ बीवी के आपस के मामलात को, जो बिस्तर पे होते हैं, उनको खेती से तशबीह दे के, क्योंकि अल्लाह है, सारी इंसानियत का बनाने वाला है, वो गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज को जो है कुरान पाक में नहीं उतारता। ये याद रखिएगा। तो मुहज़्ज़ब अल्फाज हैं, ये तशबीह दी गई है
یہاں اس کا اب تشبیہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا مثال کے طور پر زید شیر کی طرح بہادر ہے یا بکر جو ہے وہ چیتے کی طرح بہادر ہے، تو چیتے کو تو آپ گولی مار دیتے تو کیا زید کو بھی گولی ماریں گے کیونکہ وہ بہادر ہے؟ نہیں ہوتا نا اس طرح. صرف ایک چیز وہ مشترکہ ہے. مشترکہ کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ بھی بہادر ہے اور یہ بکر بھی بہادر ہے. اسی طرح کھیتی اور عورت میں ایک چیز مشترکہ ہے. کھیتی میں آپ بیج ڈالتے ہیں، وہاں سے پودا نکلتا ہے، گندم ملتی ہے، تل ملتے ہیں، کپاس ملتی ہے اور دنیا جہان کی ہزاروں لاکھوں چیزیں ملتی ہیں. اسی طرح بیوی میں بھی بیج انسان کا، مرد کا سپرم جاتا ہے جس سے وہاں سے اولاد ملتی ہے. یہ ہے اس کی کھیتی کا پھل، غلہ یا جو بھی ہے. تو تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، اس لیے فرمایا گیا. اب تفسیر قرطبی میں یہاں پر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہمیں اجازت ہے دوسرا سوراخ بھی استعمال کرنے کی اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، نہیں. یہاں پر آپ آئیں گے کہ انداز دخول کچھ بھی ہو لیکن دخول ہمیشہ حرس یعنی اصل راستے میں ہوگا، قبل میں نہ کہ دبر میں. اب اس کے بارے میں بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں. امام قرطبی رحمہ اللہ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ حرس وہ جگہ ہے، حرس کسے کہیں گے؟ کھیتی. الموضع الذی یکون منہ الولد، وہ جگہ جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے. کمال کی انہوں نے تفسیر کی ہے. وہو القبل لا الدبر، وہ تو اگلا راستہ ہے نہ کہ پچھلا راستہ جہاں سے انسان پخانہ واش روم کرتا ہے. الجامع لاحکام القرآن جلد نمبر 3. اچھا آگے فرمایا امام قرطبی رحمہ اللہ نے کہ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ اے من قدامها ومن خلفها ومن ما دام فی القبر، جب تک کہ وہ بچے کے پیدا ہونے والے راستے میں ہم بستری کر رہا ہے، چاہے وہ آگے سے آئے چاہے وہ پیچھے سے آئے. اس کا وہ مطلب جو نہیں ہے جو آج کے نوجوان سمجھتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. آگے ایک بات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. اصل میں ہوتا یہ تھا مکہ میں جو تھے صحابہ کرام وہ اور طریقے سے جماع کرتے تھے. مدینہ میں عورتیں سیدھی لیٹ کے جماع کی ترتیب میں تھی. تو اس میں پھر ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میں نے اپنی سواری کا جو راستہ رخ ہے وہ پھیر دیا، مطلب منہ آگے کر دیا اور وغیرہ وغیرہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل و ادبر واتق الحیضۃ والدبر، آپ مینسز میں نہیں آ سکتے اور آپ پچھلے راستے میں نہیں آ سکتے، آپ بچہ پیدا ہونے والے راستے میں آئیے جہاں سے آئیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے الفاظ میں اس کو بیان فرمایا. اب حدیث دبر میں پچھلے راستے میں دخول کی مکمل ممانعت جو ہے وہ ہے لا تأتوا النساء فی ادبارہن ان عربی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابن ماجہ 1924، مسند امام احمد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پچھلے راستے میں استعمال مت کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن سے مستدرک حاکم کہ لعنت ہے اس شخص پر جو عورت کے یعنی اپنی بیوی کے یا کوئی یعنی اس کے پچھلے حصے میں ہم بستری کرتا ہے. اسی طرح اقبل و ادبر واتق الحیضۃ والدبر بھی میں نے بتا دیا. اچھا عورتیں تمہارا لباس ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تمہارے لیے ڈھال ہیں عورتیں، اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم اس کے لیے لباس ہو. امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سکون، رحمت اور پوشیدگی، چھپاؤ، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ بیوی. اب مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی، مرد ہے تو میاں ہے، بیوی ہے تو اچھا. اسی طرح میل فیمیل، تو قریب کہیں نہ کہیں عربی میں ان دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، زوج اور زوجہ. ٹھیک ہے، تو زوج اور زوجہ اس لیے کہ یہ جفت ہیں، طاق نہیں ہیں، دو چیزیں ہیں، مرد ہے اور عورت ہے، اور یہ ایک ہے، ان کی زندگی ایک ہو کے گزرے گی. یعنی سکون، رحمت اور پردہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. یہ ثابت کرتا ہے کہ حرص کا لفظ ناشائستہ برتاؤ کے لیے ہرگز نہیں بلکہ نسل افزائی کے لیے تمثیل ہے. اچھا سورہ مومنون کی آیت شرمگاہوں کی حفاظت. سورہ مومنون کی آیت شرمگاہوں کی حفاظت کریں. والذین هم لفروجہم حافظون، سورہ مومنون آیت نمبر 5. آگے فرمایا الا علی ازواجہم، یعنی جماع صرف بیویوں کے ساتھ جائز ہے، ناجائز راستے میں نہیں ہے. اچھا آگے امام قرطبی مفسر فرماتے ہیں حفظ الفرج من الحرام ومن الدبر ومن کل ما نہا اللہ
शर्मगाह की हिफाजत का मतलब है हराम, दुबर और हर ममनू रास्ते से बचना। और इसी तरह इससे जो बीमारियां होती हैं पिछले रास्ते को इस्तेमाल करने से, वो एक नहीं तो कई बीमारियां हो सकती हैं, इस बारे में लिखा गया है। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट भी था शुरू में जो उस औरत ने पूछा कि औरतों के साथ खेती वाला बर्ताव करना चाहिए। यहाँ एक हिकारत इनको महसूस हुई जो उन्होंने बयान की कि औरतों के साथ हिकारत वाला काम किया जाए। तो औरत की इज्जत के लिए आयत है हुन्ना लिबासुल लकुम, कि वो तुम्हारा लिबास है, तुम दोनों एक हो, एक दूसरे का पर्दा हो। यह आयत बताती है कि औरत लिबास हिफाजत, इज्जत और मोहब्बत का जरिया है। लिहाजा इस्लाम औरत को खेती के नाम पर जुल्म की इजाज़त नहीं देता। इस आयत से आप जुल्म को नहीं निकाल सकते कि मर्द औरत पे जुल्म करें। लिहाजा सारी बातों का खुलासा यही हुआ कि आपको मुहज़्ज़ब अल्फाज में कुरान पाक में समझा दिया गया कि आपने बच्चा पैदा होने वाले रास्ते में ही आके अपना जो है वो क्या कहते हैं हक अदा करना है। बाइबल में कहाँ लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूदियों के लिए आए थे? वो दूसरा सवाल जो आदमी ने किया। तो बाइबल के 3 साफ साफ जुमले हैं, मैं तो सिर्फ बनी इसराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूँ। तो वो लोग जो है वो गुमराह हैं और बनी इसराइल में से हैं और वो बनी इसराइल के साथ ईसा अलैहिस्सलाम के साथ नहीं चलते, तो मैं उनके लिए भेजा गया हूँ। ये मैथ्यू 15:24 में लिखा हुआ है। दूसरा मैथ्यू में लिखा हुआ है गैर कौमों गैर यहूदियों के पास ना जाना, सिर्फ बनी इसराइल के पास जाना। तो ये भी लिखा हुआ है। और तीसरा है कि वो अपने ही लोगों के पास आया। साबित हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बनी इसराइल के लिए आए थे। इस्लाम में वाहिद नबी जो पूरी दुनिया के लिए है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सूरह सबा आयत नंबर 28। मुस्लिम स्कूल में वंदे मातरम क्यों नहीं पढ़ाया जाता? वजह एक, इसमें शिरकिया अल्फाज है। तो दरगाह, तो लक्ष्मी, ये बरह रास्त इबादत वाले अल्फाज हैं। वजह मुसलमान इबादत सिर्फ अल्लाह की करते हैं, कौम का एहतराम जायज़ मगर इबादत सिर्फ अल्लाह की। दारुल उलूम देवबंद समेत तमाम उलमा के फतवा वंदे मातरम की इबादत वाले हिस्से पढ़ना हराम है, मगर मुसलमान भारत ज़मीन कौम का एहतराम करते हैं, बस शिरकिया अल्फाज नहीं पढ़ते। तो नहीं पढ़ते, कुछ करके दिखाओ। यहाँ स्टैंप लगी हुई है, अल्लाह एक है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं, ना बेटा है ना बीवी है, और जैसा कोई नहीं, तो बुत भी नहीं, तो मैं और आप भी नहीं। ये जो कहते हैं ना नमस्ते नमस्ते, बस एक ही कॉन्सेप्ट है, उनकी किताबों में लिखा हुआ है। असल में मसला ये है कि हिंदू बुक्स के अंदर ये बात लिखी हुई है कि तुम भी खुदा हो, मैं भी खुदा हूँ, जो अच्छा है वही खुदा है, नाउज़ुबिल्लाह। नहीं 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 नहीं, इस्लाम इसको कंडेम करता है, इसको नहीं मानता। अच्छा, रिवाज आज भी चल रहा है या नहीं? क्या कहते हैं IRF के बारे में जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बात की ना कि हमारे स्कूल में ये तालीम दी जाती है, तो वहाँ पर डॉक्टर साहब ने काफ़ी इंडिया के अंदर बहुत ज़बरदस्त इदारा खोला और उस इदारे के अंदर खूब उन्होंने मेहनत भी की। वो इदारा अब पता नहीं चल रहा है या नहीं चल रहा, बज़ाहिर तो मेरे ख्याल से नहीं चल रहा। उस इदारे में बड़ी कामयाबी से ये लोग चले थे, मुझे नहीं लगता कि वो चल रहा हो या हुकूमत ने चलने दिया हो। उसमें हुकूमत को, इंडियन हुकूमत को ये लगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हिस्ट्री में पीछे जा रहे हैं और दुनिया आगे जा रही है, इसलिए भी। और दूसरा ये है कि अच्छा भाई तुम IRF नहीं चलने देते, तो इंडियन हुकूमत हो उसको चाहिए कि भाई वो स्कूल की तालीम के साथ साथ 2 काम तो लाजमी करने चाहिए। एक, डिग्रीज़ को मुख्तसर करें, इतनी लंबी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, क्यों भाई? 40 साल तक पढ़ने का आम मिजाज बना हुआ है। 20 years to 40 years ये जवानी है, जवानी, और वो जवानी इनकी ज़ाय हो गई। बस कितने 150 करोड़ लोगों को, क्या जाओ जाके देखो चाइना में ये इतना पढ़ाई है कि लोग 40 साल तक पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। मैं गल्फ गया हूँ, गल्फ में 20 years का बच्चा डिग्री करके नौकरी कर रहा है। उन्हें पता है कि 20 years to 40 years ये लम्हात इसके घर में होनी चाहिए, बीवी बच्चों के साथ होने चाहिए, और ये नौकरी भी कर रहा हो, जॉब भी कर रहा हो। इंसान की ज़िंदगी का मकसद ही यही है, ये 20 years to 40 years। पिछला बचपन में गुजर गया, अगला बुढ़ापे में निकल गया। मसाइल है या अल्लाह, किधर जाए। तो कहने का मकसद यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो कह रहे थे कि
ہم مذہب پڑھائیں گے تو دوسری چیز انڈین حکومت کو چاہیے کہ وہ مذہب پڑھائیں ساتھ ساتھ. اچھا سارا نہ پڑھائیں, ضروری ہے سارا پڑھانا ہے, کچھ ٹاپکس اکٹھے کیے جا سکتے ہیں. مسلم کے لیے وہ ٹاپک مسلم ٹیچر پڑھائے گا, ہندو کے لیے وہ ٹاپک جو ہندو ٹیچر پڑھائے گا, جس میں ان کو یہ تو پتہ چلے نا کہ سنسکرت زبان آئے, ادھر عربی آئے, ان دونوں کو آئے. ہمارے بچپن میں اسکول میں عربی ہوتی تھی, ہم پڑھتے تھے اور اس کا فائدہ ہوا ہمیں آگے. سنسکرت پڑھے گا وہ اپنی کتاب پڑھے گا, اسے پتہ چلے گا اللہ ایک ہے, بت کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے. آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں, کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.